حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اب یہ حضرت سلمہ جو تھے یہ بھی وہیں موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوڑا ہلکا سا مارا جو کہ ان کے کپڑے کے کنارے پر لگا۔ میں ویسے ہی آپ کو کپڑے کا کنارہ دکھا رہا ہوں، اب وہ ان کے کپڑے کا کنارہ قمیض کا کوئی حصہ تھا یا شاید تہبند کا یا شلوار کا کوئی حصہ تھا جس کے کنارے پر وہ کوڑا ہلکا سا لگا، اور فرمایا کہ راستے سے ہٹ جاؤ۔ پھر کیا ہوا کہ وقت گزرتا گیا اور 1 سال گزر گیا اس واقعے کو۔ پھر اگلے سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ سلمہ، کیا تمہارا ارادہ حج کا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور لے جا کر 600 درہم حضرت سلمہ کو دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ان کو اپنے حج کے کاموں میں لانا، یعنی کہ حج کے معاملات میں ان کا استعمال کرنا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو 600 درہم ہیں یہ اس معمولی سے کوڑے کا بدلہ ہے جو کہ میں نے تمہیں پچھلے سال مارا تھا۔ تو پھر حضرت سلمہ نے فرمایا کہ لیکن امیر المومنین مجھے تو وہ یاد بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا، لیکن میں تو اسے نہیں بھولا، یعنی وہ کوڑا، وہ جو ہلکا سا کوڑا کپڑے پر لگا تھا وہ انہیں پورا سال کھٹکتا رہا۔ پیارے مسلمانوں، یہاں پر سمجھانے کی یا سمجھنے کی، میں بھی ایک خطا کار انسان ہوں، سمجھنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ پریسیجن اور ایکوریسی دیکھی جاتی تھی نا، اپنے جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق جو انسان پر آئے ہوتے ہیں، جب سے یہ زیادتیاں شروع ہو گئی اور لوگوں کو، جو امیر لوگ ہیں انہیں سٹینڈرڈ جو ہے وہ دے دیا گیا کہ اب لا، یعنی کہ ظاہری طور پر تو نہیں کہا گیا لیکن اندر کہانی جو ہے کہ اب لا جو ہے وہ امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اب امیر کو وہ سزا نہیں ملے گی جو غریب کو ملے گی، اور غریب کا فیصلہ تو شاید فٹافٹ سے ہو جائے لیکن امیر کا فیصلہ شاید 4 4 سال 5 5 سال نہ ہو۔ تو یہ جو معاملات جو بعد میں دنیا میں آئے، نمودار ہوئے، جیسے جیسے میں اب کیا یعنی کہ اس بارے میں ذکر کروں، آپ خود اس بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ جو اس طرح کی جو غلط چیزیں ہیں وہ پھیلنے لگیں اور انصاف کم ہونے لگا، ویسے ویسے ہی انسان خسارے کا شکار ہو گیا۔ اس وقت انسانیت ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ہر طرف ایک ہلچل، ایک پریشانی نظر آتی ہے۔ بس یہاں پر ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں دین اسلام کے لحاظ سے، کہ بھئی مجھے لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، دنیا کہہ رہی ہے کہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا دین اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ تو ٹھیک ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد، ہم اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد کہ میں کس کیٹیگری میں آ رہا ہوں، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔